بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹی وی۔ دوستو، آج کی دنیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور ترقی کر بھی رہی ہے، لیکن زمانہ قدیم میں بھی انسان نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جو آج کے روز بھی ایک معمہ لگ رہی ہیں۔ تو آج کے انسان نے ان کو عجائبات کا نام دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دنیا کے 7 عجائبات کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ نمبر 7، ماچو پیچو۔ ماچو پیچو، جسے عرف عام میں انکا گم شدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 1970 فٹ بلندی پر یہ شہر انکا راجا پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگم نے اسے دریافت کیا۔ ٹیپ سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ چونکہ شہر کی اکثر عمارت تباہ ہو گئی تھی، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئی ہیں، اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس کی بھینٹ کر دی تھی۔ نمبر 6، چیچن ایتزا۔ چیچن ایتزا یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، مگر زلزلوں کی وجہ سے کئی تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن ایتزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے، جس کے معنی ہیں ایتزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں ایتزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر تہذیب کا اکنامی گڑھ تھا۔ منڈیاں، بازار اور بڑی عمارتیں اس شہر میں موجود تھیں۔ اب ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں۔ نمبر 5، کولوسیوم۔ کولوسیوم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 17ویں عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ یہ عمارت مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشت ناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں یہ اب بھی تباہ حالت میں کھڑی ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوری ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے۔ کولوسیوم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ یہ عمارت 610 فٹ لمبی اور 515 فٹ چوڑی تقریباً 16 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی بیرونی دیواریں 157 فٹ اونچی ہیں۔ نمبر 4، پیٹرا۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں۔ جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات ہیں اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہ عمارت 312 قبل مسیح میں نبا-نیتی لوگوں نے بنائی تھی، جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے ہیں۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصہ تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی، مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ جان لڈوگ نے اسے دریافت کر لیا۔ ایک معروف امریکی میگزین کے مطابق پیٹرا ان 28 جگہوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، پیسا ٹاور۔ پیسا ٹاور اٹلی کے صوبہ پیسا میں واقع ہے۔ اس ٹاور کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ اس کی 296 سیڑھیاں ہیں۔ یہ ٹاور دراصل چرچ کا گھنٹی گھر ہے۔ اس ٹاور کی سنگ بنیاد 14 اگست 1173 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد کی گئی تھی۔ پہلے مرحلے میں اس کی بنیاد اور پہلی منزل بنائی گئی۔ دوسری بار 1178 کو اس کی تعمیر شروع کی گئی اور صرف 2 منزلوں کا اضافہ کیا گیا کیونکہ اس ٹاور کے نیچے مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اور اس دفعہ تیسری منزل پر عارضی طور پر گھڑیال لٹکا دیا گیا۔ 1272 میں اس کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا دوبارہ سے، اور آخرکار 1319 کو اس کی 7ویں اور آخری منزل تعمیر ہو گئی۔ اسی سن میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کر دیا گیا۔ اس حصے میں کل 7 گھنٹیاں نصب ہیں، جن میں 7 مختلف سر نکلتے ہیں۔ آخری گھنٹی 1655 میں نصب کی گئی۔ 1990 سے لے کر 2001 تک اس ٹاور کو کچھ سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کا کام کیا گیا۔ اس کام کی وجہ سے اس ٹاور کو 5.5 ڈگری سے سیدھا کر کے 3.99 کر دیا گیا۔ نمبر 2، تاج محل۔ تاج محل انڈیا کے شہر آگرہ میں ہے۔
یہ اس وقت تعمیر کیا گیا جب شاہجہاں کی حکومت تقریباً پورے برصغیر میں تھی اور اس کے خزانے بھی بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز بادشاہ شاہجہاں کی تیسری اور چہیتی بیوی تھی۔ تاج محل دراصل بادشاہ نے اپنی لاڈلی بیوی کا مزار بنایا ہوا ہے۔ اس نے تاج محل کو بڑے شوق سے بنوایا تھا۔ تاج محل 1632 کو ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر شروع ہوا۔ 21 سال میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی، یعنی 1953 کو یہ مکمل ہوا۔ تاج محل پر تقریباً اس وقت 30 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور اس خرچے نے سلطنت کو کنگال کر دیا۔ اسی وجہ سے شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتارا اور خود اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اس قید خانے میں ایک کھڑکی تھی جہاں سے یہ اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر کے بعد کہ شاہجہاں نے ان تمام کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکے۔ نمبر 1، دیوار چین۔ دیوار چین چین کے شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ اس دیوار کی تعمیر میں سال نہیں صدیاں لگی تھیں۔ شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی۔ چینی شہنشاہ کنشی ہونگ نے 206 سے 220 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا۔ اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے۔ دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی۔ ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار 8850 کلومیٹر ہے۔ اصل دیوار 6259 کلومیٹر جبکہ 359 کلومیٹر لمبی خندقیں ہیں۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی خوبصورت رائے دینے کے لیے کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔